بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قربان جائیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنے ساتھیوں سے محبت فرماتے تھے بلکہ ان کے حالات و ضروریات کی بھی خبر رکھتے تھے۔ کتب حدیث میں روایت ہے کہ جلیبیب ایک انصاری صحابی تھے جو مالدار تھے، نہ خوبصورت، کسی بڑے قبیلے سے تعلق تھا، نہ ہی کسی منصب پر فائز تھے، مگر ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے تھے۔ پیارے دوستو، قائد ہو تو ایسا کہ جو اپنے عام ساتھیوں کی بھی ضرورت کا خیال رکھتا ہو۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی کی طرف شفقت بھری نظروں سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، جلیبیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ اب ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو ملاحظہ کریں کہ آپ اپنے اس فقیر صحابی کو کس قدر اہمیت دے رہے ہیں اور اپنی بات کو دہرا رہے ہیں۔ جلیبیب، شادی نہیں کرو گے؟ وہ پھر جواباً عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا میرے ساتھ شادی کون کرے گا؟ میرے پاس نہ مال و دولت، نہ حسن و جمال، نہ جاہ و منصب ہے۔ مگر دوستو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس کی دنیاوی معیار پر نہیں بلکہ اس کی دینداری اور الہیت پر ہے۔ آپ تیسری مرتبہ پھر وہی الفاظ دہرا رہے ہیں، جلیبیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ وہ جواب میں پھر اپنا وہی عذر پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میرے پاس مال و دولت نہیں، میرا خاندان کوئی معروف اور بڑا خاندان نہیں، میں خوبصورت بھی نہیں ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی منصب ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساتھی کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جلیبیب، فکر نہ کرو، تمہاری شادی میں خود کروں گا۔ سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھ بے مایا سے تعلق قائم کر کے کون خوش ہوگا؟ اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، نہیں جلیبیب، تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، تمہاری وہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ اسی دوران ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلیبیب، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ دروازے پر دستک دی، گھر والے اندر سے پوچھتے ہیں، کون؟ جواب دیا، جلیبیب۔ گھر والے کہتے ہیں، کون جلیبیب؟ ہم تو تمہیں نہیں جانتے۔ گھر کے مالک انصاری صحابی باہر نکلے اور پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کہاں سے اور کس مقصد سے آئے ہو؟ جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ جواباً عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ انصاری صحابی حیرت سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے مجھے سلام بھیجا ہے؟ ارے یہ تو میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ خوشی سے سرشار ہو کر انہوں نے گھر والوں کو بتایا، پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول نے تمہیں سلام کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے یہ بات سنی تو سناٹے میں آ گئے، یہ شخص میرا داماد بنے گا؟ انہوں نے سوچا، نہ مال و دولت، نہ خوبصورتی، نہ بڑا خاندان۔ کہنے لگے، ذرا ٹھہرو، میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ انصاری صحابی گھر کے اندر گئے، اہلیہ کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دو۔ پیارے دوستو، یہ حسن اتفاق تھا کہ ساتھ والے کمرے میں پردے کے پیچھے ان کی بیٹی بھی ماں باپ کی گفتگو سن رہی تھی۔ ماں گویا ہوئی، جلیبیب کے ساتھ شادی کیسے کر دوں؟ اپنی بیٹی ایک ایسے شخص کے سپرد کر دوں جو خوبصورت بھی نہیں، مالدار بھی نہیں اور بڑا خاندان بھی نہیں؟ ہم نے تو فلاں خاندانوں کی طرف سے آنے والے رشتوں کو مسترد کر دیا تھا۔ میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بیٹی بھی پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب ماجرا دیکھ اور سن رہی تھی۔ جب سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ نا امید ہو کر واپس جانے لگے تو لڑکی نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے جھکی ہوئی نگاہوں سے والدین سے مخاطب ہو کر آہستہ سے کہنا شروع کیا، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ٹالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟
پیارے دوستو، اس بچی کی سوچ و فکر اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1000 مرتبہ داد دیجیے۔ کہنے لگی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں، جہاں چاہیں وہ اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ والدین نے سر جھکا دیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک ان کے ذہن میں نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہ کرنے کی صورت میں اللہ کے رسول کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی عقل و دانش اور اس کے خوبصورت فیصلے پر راضی ہو گئے۔ مطمئن اور خوشباش سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس ذہین و فطین اور سمجھدار بچی کے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کا پیغام ملا، آپ کا حکم، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، میں راضی ہوں۔ میری بیٹی بھی اور میرے گھر والے سبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے راضی اور خوش ہیں۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بچی کے جذبات اور سماعتات پر مبنی جواب کا علم ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ اپنے مبارک ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھا لیا اور دعا فرمائی، اے اللہ، ان دونوں پر خیر و برکت اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور ان کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھ۔ یوں اس بچی کی شادی سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک اور گھر آباد ہو گیا۔ وہ جلیبیب جو کبھی مفلس اور قلاش تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان پر رزق کے دروازے کھل گئے۔ یہ گھرانہ بڑا مبارک اور بابرکت ثابت ہوا۔ ان کے مالی حالات بہت بہتر ہوتے چلے گئے۔ اس گھرانے کو اللہ کے رسول کی اطاعت کا صلہ یہ ملا کہ روایات میں آتا ہے کہ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ دوستو، یہ تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ساتھیوں سے تعلق اور واسطہ، آپ کا اعلیٰ اخلاق کہ کسی ادنا صحابی کو بھی نظر انداز نہیں فرماتے، اور اس لڑکی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا فرمانا اس کے لیے نہایت خوبصورت تحفہ ثابت ہوا۔ دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہوئی، اور اطاعت رسول کے باعث جو کچھ آخرت میں ملنے والا ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا ایمان افروز واقعہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کیا ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مان کر کیا مقام پایا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بلا قیل و قال فرما برداری و اطاعت گزاری ایک مومن مرد و عورت کے دل کی حقیقی تمنا ہوتی ہے۔ اس کے مقاصد زندگی کی فہرست میں یہی چیز سر فہرست ہوتی ہے۔ کوئی طوفان اٹھتا ہے تو اٹھے، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، لیکن ایک پکا اور سچا مومن کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بجا آوری کی راہ میں اپنی جان آفرین کے حوالے کر دینا اپنی سب سے بڑی سعادت و خوشی تصور کرتا ہے۔ خود رب کائنات بھی یہی چاہتا ہے، اور قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی معاملے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول خدا کا فیصلہ آخری اور حتمی فیصلہ ہے، اور دونوں کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد و عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنا اختیار بروئے کار لائے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر دے۔ پیارے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہم نواؤں اور ہم پیالوں کی جو جماعت تیار کی تھی، اس کا ایک ایک فرد اپنی جان سے زیادہ اطاعت خدا اور رسول خدا کو عزیز سمجھتا تھا۔ ان کی ایک جنبش ابرو پر 100 جان سے صدقے جانا اس جماعت کے ہر فرد کے لیے عزیز ترین متاع حیات تھی۔ اس کی شہادت صرف اپنوں ہی نے نہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے جانی دشمنوں نے بھی دی ہے۔ کچھ ایسی ہی جان نثاری و فدائیت ہماری اس خاتون نے پیش کی ہے۔ آئیے اس عظیم صحابیہ کی داستان حیات سنیے اور اپنا محاسبہ کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیدار آنکھیں مدینہ کی نو آموز مسلم سوسائٹی کی مسلسل پہرے داری کر رہی تھیں، تاکہ اس سوسائٹی میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی برائی نہ آنے پائے جو مستقبل میں خطرناک صورت اختیار کر کے
پوری سوسائٹی کی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی چوکسی کی بنا پر وہ چھوٹا سا مدنی معاشرہ ایسا مثالی معاشرہ بن گیا تھا جس کی مثال چشم فلک نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں چند دنوں سے مسلسل یہ خبر آ رہی تھی کہ جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ نامی ایک شخص بلا روک ٹوک مسلم خواتین کے پاس جاتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، انہیں ہنساتا ہے اور ان سے مزاح و مذاق کرتا ہے، جس سے لوگ اسے شک و شبے کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں اور وہ سوسائٹی کے فساد و بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ خبریں سن کر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو اٹھتے ہیں، کیونکہ معاملہ رفتہ رفتہ یہ صورتحال اختیار کر گیا تھا کہ لوگوں نے اپنی بیویوں کو یہ حکم دے ڈالا تھا کہ اگر جلیبیب ان کے پاس آئے تو وہ اسے جھڑک کر گھر سے باہر نکال دیں۔ آخر اس شاذ و نادر معاملے کا علاج کیا ہو؟ اس نے ایسے کسی گناہ کا ارتکاب بھی نہ کیا تھا کہ اسے سزا دی جائے یا اس پر اسلامی تعزیرات کی کوئی دفعہ نافذ کی جائے؟ کیا اسے آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ جہاں چاہے جائے اور آئے؟ آخر اس کے بارے میں کون سا پیمانہ اختیار کیا جائے؟ دربار رسالت سے اس مرض کا یہ علاج تشخیص کیا جاتا ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے، کیونکہ جلیبیب کی اس کمزوری کا اس کے سوا کوئی دوسرا علاج تھا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کو اپنی بیٹی سے جلیبیب کی شادی کر دینے کی بات فرماتے ہیں، لیکن لڑکی کی ماں بھڑک اٹھتی ہے، اس کا پارا چڑھ جاتا ہے اور وہ کہنے لگتی ہے کہ کیا؟ قسم باخدا ہم اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے ہرگز نہ کریں گے۔ لیکن سعادت مند بیٹی جواب دیتی ہے کہ خبردار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بجاوری سے کتراتے ہو، مجھے ان کے سپرد کر دو، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش و تمنا کو پائے حقارت سے ٹھکرا دینا کوئی کھیل نہیں۔ یہ سوچ کر وہ سعادت مند لڑکی آپ کی صدائے دل نواز پر لبیک کہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دعا دیتے ہیں کہ اے اللہ، تو اس پر اپنے کرم و عنایت کی بارش کر اور اس کی زندگی اجیرن نہ بنا۔ مستجاب الدعوات کی دعا باب رحمت سے شرف قبولیت سے سرفراز ہوئی، اس کے دن پھر گئے اور اس کا گھرانہ انصاریوں میں سب سے زیادہ مالدار گھرانہ بن گیا۔ وہ خاتون ہوش مند محتاجوں، مسکینوں اور کمزوروں کا ٹھکانہ بن گئی۔ یہ تھی اس خاتون جنت کی مختصر روداد، جس کی مکمل کہانی ویڈیو کے آغاز میں آپ ملاحظہ کر ہی چکے۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو وہ ایک مارکے میں رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ جب مارکے کی آگ بجھتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلیبیب کو اپنے ساتھیوں میں موجود نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تلاش میں نکلتے ہیں اور دیگر لاشوں میں جب ان کا لاشا ملتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں 7 بار قتل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیگر شہداء کے ساتھ بغیر غسل دیے دفن کر دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہوں اور وہ میرا ہے۔ پیارے دوستو، حاکم قوم ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کے کم ترین افراد کو نظر حقارت سے نہیں دیکھتا، بلکہ اس کا قلب حاذق اپنی بے پایاں بصیرت سے اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کم ترین فرد کی صحیح تربیت کی جائے تو وہ اپنی قوم کے لیے بڑا ہی سود مند مفید شخص ثابت ہو جاتا ہے اور آخر میں شہادت کا مرتبہ پاتا ہے۔ یوں وہ خوش قسمت لڑکی جس نے پوری دنیا کو ٹھکرا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کی، شہید کی بیوی کہلائی۔ ذرا سوچئے کہ جلیبیب اپنی کرتوتوں سے پوری سوسائٹی میں شک کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے تھے، یہاں تک کہ خواتین مدینہ کو ان کے شوہروں کی طرف سے یہ حکم نامہ ملتا ہے کہ وہ جب بھی آئیں انہیں بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مشفقانہ برتاؤ کرتے ہیں اور وہ خوش نصیب لڑکی جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس بدنام شخص سے شادی کر لیتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔ پیارے دوستو، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ پر تشریف لے گئے۔ یہ غزوہ کون سا تھا، اس غزوہ کی تصریح کتابوں میں نہیں کی گئی۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراکاب تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح عطا کی اور مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا،
ہمارے کون کون سے آدمی لاپتہ ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کچھ آدمیوں کے نام بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اور سہبارہ یہی سوال کیا۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین چند آدمیوں کا نام لے دیتے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کسی کا خیال ہی نہ گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر چونک پڑے اور اسی وقت حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دور جا کر دیکھا کہ 7 مشرک مقتول پڑے ہیں اور قریب ہی جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاک و خون میں آغشتہ پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہاں تشریف لائے۔ یہ عجیب منظر دیکھ کر طبع مبارک بہت متاثر ہوئی۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، 7 کو قتل کر کے قتل ہوا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اس کے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور قبر کھدوا کر اپنے دستے مبارک سے ان کی تدفین فرمائی اور غسل نہیں دیا۔ جس شہید راہ حق کے لیے رحمت دو عالم سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب تکرار فرمایا ہو کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور پھر جس کے جسد خاکی کو ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں پر اٹھا کر جائے شہادت سے آغوش لحد تک پہنچایا ہو، اس کے علو مرتبت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے دیں اجازت، فی امان اللہ۔